سوال کروں گی ڈاکٹر ثروت عسکری سے. آپا جب ہم اولاد کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، اب تو زمانہ بہت ایڈوانس ہو گیا ہے، اب لوگ دین سے بھی اس طرح سے دور نہیں ہیں، دین کے بھی قریب ہیں، اللہ کے بھی قریب ہیں، سوسائٹی نے ہمیں شعور بھی بہت دے دیا، لیکن سٹل ابھی بھی ایسے لوگ ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں جو بیٹوں کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور بیٹیوں کو اتنی فوقیت نہیں دیتے کہ بھئی اس نے تو اپنے گھر ہی چلے جانا ہے، نہ اس طرح تعلیم پہ کام ہوتا ہے، نہ اس طرح خوراک فراہم کی جاتی ہے. تو جو یہ تفریق ہے جو کہ نبی کریم نے منع کیا ہے، بار بار حدیث میں کہا ہے کہ برابری کرو برابری کرو برابری کرو، 3 بار ان کے الفاظ ہیں. تو جو نبی کریم کی بات نہیں مان رہا، جو پھر بھی تفریق کر رہا ہے، تو ایسے شخص کی بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ کتنی سخت وعید ہے. اچھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار اپنی پیاری بیٹی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو عزت اور توقیر دے کر دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹیوں کی عزت کیا ہوا کرتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کبھی چہرے پر بوسہ دیتے تھے، کبھی چاند سی پیشانی کو چوم لیا کرتے تھے. تو ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کبھی اپنے بچوں کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. اور 10 بچے تھے ان کے. ہاں 10 بچے تھے. کہا کہ میں نے کبھی اپنے کسی بچے کو اس طرح سے پیار نہیں کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتے ہو اگر تم نے اپنے بچوں کو پیار نہیں کیا. تو ہم کو یہ چاہیے کہ اچھا، بچوں کو جسمانی لمس کی بہت زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب تک بچہ چھوٹا ہوا کرتا ہے، ماں باپ سے سکون نہیں ملتا. جب تک بچہ چھوٹا ہوا کرتا ہے تو ماں باپ بہت زیادہ پیار کیا کرتے ہیں. جب وہ کرالنگ کرنے لگتا ہے یا ننھے منھے سوالات پوچھنے لگتا ہے تو وہی باپ جو اس کے لیے روزی روزگار کی تلاش میں جاتا ہے، وہی ماں جو اس کے لیے کچن میں کھانا پکا رہی ہوتی ہے، اگر وہ بچہ اپنی سوال کوئی کر لیا کرتا ہے تو اس کی بنا پر کبھی باپ کبھی ماں اس کو جھڑک دیا کرتی ہے. تو ہم کو یہ کوشش کر دینا چاہیے کہ بچوں کے ذہنوں کے سوالات کو پورا کریں اور ان کے سوالات کے جوابات دیں تاکہ ان کے ذہنوں میں کوئی الجھن نہ رہ جائے. مفتی صاحب، اگر کوئی شخص ناکام رہا ہے کہ وہ اپنے بچے کی اچھے سے تربیت نہ کر پائے، اسے اچھے اور برے کی تمیز نہ سکھا پائے، تو ایسے شخص کے بارے میں ہمارا مذہب کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ گناہگار ہے اور شریعت اور قرآن کے حکم کی اس نے تعمیل اور تکمیل نہیں کی. حدیث رسول ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے گا جو آپ کے ماتحت ہیں. تو قرآن مجید، فرقان حمید اور حدیث کے مطابق ماں باپ پر یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی اچھی تربیت کریں. ایک جو سوال میں پچھلے بریک میں رہ گیا تھا وہ اس کو کمپلیٹ کر لوں. وہ سوال یہ ہے اور جواب اس کا یہ تھا کہ جب ہم اپنے بچوں کو موبائل سے ہٹاتے ہیں، ہمارے یہاں پھر بچوں کو، اب بچے نا انڈور ہیں، آؤٹ ڈور تو ہیں نہیں، ان کو کسی اچھے مشاغل کے اندر لگا دیجیے. بہت سارے ماں باپ ہوتے ہیں جو ان کو پینٹنگ کرنا سکھا رہے ہوتے ہیں، کوئی جانور کو لے آتے ہیں، اس کو ہابیز ہوتی ہے، مختلف قسم کے ایسے ہیلتھی طور پہ ایسے اسٹرانگ قسم کی ایکٹیویٹیز میں بچوں کو مشغول کریں. بچوں کو اگر آپ خامخواہ ایسی بند کر دیں گے، ان سے گیجٹس لے لیں گے، موبائل لے لیں گے اور ایسے اکیلے چھوڑ دیں گے تو بچے اور مزید ہائپر ہو جائیں گے. ہمارے یہاں پہلا ایک جو فیملی سسٹم ہوتا تھا وہ اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا کہ دادی کے پاس بیٹھے ہیں، نانی کے پاس بیٹھے ہیں، کھلونے دیے ہوئے ہیں، اچھے لوگ آ رہے ہیں، بچہ اچھی باتیں سن رہا ہے، اچھا کردار دکھ رہا ہے، وہ بچے کی تربیت کر رہے ہیں. اب یہ تربیت جو فقدان ہوتے جا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں. ٹھیک. آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، یعنی والدین کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں ٹورڈ دیئر کڈس، کہ بچوں کا کس طرح سے خیال رکھیں تربیت کے لحاظ سے، حقوق کیا ہیں ان کے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے بچے کا بہترین اور ایک اچھا نام رکھیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر اگر ہر بچے کو 7 دن تک پکارا جائے، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی پر اس بچے کو پکارا جائے تو پروردگار عالم بھی ہم سے خوش ہوگا، رب العالمین کے رسول بھی ہم سے خوش ہوں گے. اور تربیت کا مرحلہ جو ہے ولادت کے بعد نہیں شروع ہوتا بلکہ ولادت سے پہلے شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب بچہ شکم مادر میں آتا ہے تو اسی وقت سے اس ماں کا اٹھنا، اس ماں کا بیٹھنا، اس ماں کا سونا، اس ماں کا جاگنا کچھ اس تربیت کا مظہر ہوا کرتا ہے کہ جس کی بنا پر اس بچے کو ایک بہترین تربیت مل جاتی ہے. میرے سامنے ایک واقعہ موجود ہے. اسلامی حکایات اور روایات میں بہت سارے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ جو ہم سب کے لیے فکر و نظر کا باعث ہے کہ ایک عالم دین تھے.
انہوں نے ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھا کہ اس بچے نے کوئی ایسی حرکت کر دی کہ جس کی بنا پر ان عالم دین نے بہت زیادہ حیران ہو کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ باوجود اس کے کہ میں ایک عالم دین تھا لیکن میں نے اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یقیناً اگر اس نے کچھ ایسی حرکت کی تو اس کی بنا پر تم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ تو عالم دین کی زوجہ نے ایک مرتبہ یاد کیا اور کہا کہ ہاں جب یہ شکم مادر میں تھا تو ایک مرتبہ ایک گاڑی کے اوپر، بیل گاڑی کے اوپر انار جا رہے تھے، میں نے ایک سوئی چبھو کر اور جو انار کا جوس اس کے اوپر آیا تھا اس سوئی کے اوپر اس کو چاٹ لیا تھا، اس کو چکھ لیا تھا۔ تو یعنی اتنی معمولی سی باتیں بھی انسان کی تربیت پہ اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں آج کل کی سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں نے اپنی ڈیورنگ پریگنینسی جس طرح کے ایام گزارے ہیں، اگر وہ سٹریس میں تھی، بچہ اپنی لائف میں آنے کے بعد سٹریس میں رہے گا، اگر اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت ذکر و اذکار کیا تو اس کے روحانی اثرات بچے پر ہوں گے، اور اگر ماں ان ایکچوئل کسی پریشانی سے رو رہا ہے نا تو بیبی بھی اندر رو رہا ہوگا۔ اتنے اثرات ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے آپا کہ ایک بچہ جب چھوٹا ہو تو وہ کہیں چپ نہیں کرتا، روئے جا رہا ہے انٹل اور انلیس آپ اس کو اس کی ماں کے حوالے نہ کرتے ہیں۔ تو آج کی سائنس یہ کہتی ہے چونکہ وہ اپنی ماں کے اندر موجود تھا، اسے احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے ہی گھر میں یا اپنے ہی کسی شخص کے پاس چلا گیا ہوں، اس لیے بچہ فوراً ماں کو پکڑاتے ہی چند سیکنڈ یا منٹ کے بعد چپ ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بچہ کیونکہ ماں کے آغوش میں بائیں طرف ہوا کرتا ہے تو دل سے ایک آرٹری جاتی ہے جو کہ اس بچے کے جنین میں، ایمبریو میں چلی جاتی ہے، تو وہ اپنی ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز کو سنا کرتا ہے 9 مہینے تک۔ تو اسی وجہ سے اگر جب دنیا میں وہ آ جاتا ہے اس کے بعد بھی اس کی ماں اس کو گود میں لیتی ہے تو بچہ اس سے راحت اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، ہم بات کریں اولاد کی تربیت کے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں، جس طرح والدین کے حقوق ہیں اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ میرا یہ ذاتی سوال ہے، میں بہت اس بارے میں جاننا چاہتی ہوں کیونکہ میں نے اپنی فیملیز میں، اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں میں ایسے بہت سے کیسز دیکھے ہیں کہ اگر کوئی بے اولاد ہے یا کسی کی بیٹیاں زیادہ ہیں یا کسی کے پاس بیٹا نہیں ہے تو اولاد اپنی اولاد کسی کو دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنے بھائی کو اپنا بیٹا دے دیا، یا بیٹیاں زیادہ ہیں پرورش نہیں کر پا رہے تو اپنی بیٹی کسی کو ہدیہ کر دی۔ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا یہ اس اولاد کے ساتھ کیا ناانصافی نہیں ہے کہ جو پیار، محبت، انسیت، جو پرورش پیرنٹس کر سکتے ہیں مفتی صاحب، ہو سکتا ہے کوئی بادشاہوں کی طرح اسے پالے، لیکن جو چیز ماں باپ سے اسے ملنی ہے وہ تو اس کے نصیب میں نہیں آئی، کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوالات میں کئی سوالات، بہت سوال ہیں کیونکہ بہت کچھ تھا میرے ذہن میں۔ ہاں دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ بچوں کو سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا سکھاؤ۔ جی، ابتدا اس کی لا الہ الا اللہ سے ہونا چاہیے، اور جب وہ بولنا سیکھے تو اسے قرآن مجید، فرقان حمید کے ورڈ سکھاؤ، اور جو قرآن کا مزاج ہے، جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، اس کے مطابق بچے کی تربیت کرنا شروع کرو۔ اب سیکنڈ آپ کا سوال یہ تھا کہ کوئی بے اولاد ہے اور کسی نے اپنے بھائی کو اولاد دے دی، صحیح؟ تو یہ بڑا اچھا اس لیے ہو جاتا ہے کہ اگر کسی اور سے لے بچی یا بچے کے حوالے سے محرم غیر محرم کا معاملہ ہوگا، لیکن کیونکہ یہ خون کا معاملہ ہوگا تو یہاں محرم غیر محرم والا معاملہ نہیں ہوگا۔ سیکنڈ یہ کہ اگر مثال کے طور پہ اولاد نہیں اور آپ نے ان کو اولاد دے دی، جائز تو ہے، اس میں ناجائز نہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ صحابہ کے حوالے سے بھی تھا کہ جیسے مثال کے طور پر زید بن حارثہ نبی علیہ السلام کے پاس پرورش کی گئی، اس طرح سلمان فارسی تشریف لے کے آئے، صہیب رومی لے کے آئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائے۔ حضرت انس بھی 10 ایئرس تک، حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بھی 10 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آئے، تو یہ حرام تو خیر نہیں ہے۔ اگر اچھا داعی ہے، اچھا پرورش کرنے والا ہے، تو وہ جس طرح زمین سے موتی کو نکالتے ہیں نا، اس کی پالش کرنے کے بعد پھر وہ کوہ نور بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اسی طرح اگر ماں باپ اچھے ہیں، یا پھر جس کو آپ نے دیا وہ اگر عالم ہیں، فاضل ہیں، اچھے انسان ہیں، تو انشاءاللہ اس بچے کو بہترین اچھا انسان بنا کے مفید، معاشرے کے لیے مفید بنا دیں گے۔